اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ لیسن نمبر 1 to 20 ریویژن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس کا تعارف ہمارا یہ تھا، اس میں بتایا تھا قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ، اور اسی بات میں اس کی دلیل ہے یہ اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں ہم نے سیکھ لیے ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ خود بتائیں کہ یہ کورس آسان تھا یا مشکل؟ آسان تھا نا، بہت آسان تھا۔ کورس کے مقاصد کیا ہے ہمارے؟ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے، قرآن کے ساتھ تعلق بن جائے، نیک اعمال اور عربی بول چال۔ یہ کورس کی آؤٹ لائن کہہ لیں۔ یہ اس میں ہم نے سورہ فاتحہ، سورہ عصر، سورہ نصر، چاروں کل اور اذان، پھر وضو کے بعد کی دعا، رکوع و سجود کی تسبیحات اور التحیات، یہ تشہد اور یہ درود ابراہیمی اور یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا، یہ ہمارے کورس کی آؤٹ لائن کہہ لیں۔ ثنا سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ میرے ساتھ مل کے کروائیں گے کیونکہ 20 لیسن آپ نے الحمدللہ کر لی ہیں۔ سبحانک، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ سبحانک کون بتائے گا؟ کون کون سے؟ سبحانک پاک ہے، کا اشارہ، تو اشاروں کی مدد سے آپ میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے، ریویژن کریں گے۔ اللہم کون بتائے گا اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ یہ ایک ہی ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہیں۔ اللہم اے اللہ، وبحمدک اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ کون کون سے؟ حمدی کا اشاروں کے ساتھ، اور تعریف ہے تیرے لیے۔ وتبارک وا اور تبارک برکت کا تیرا، اور برکت والا ہے۔ اسم کا اس کے 2 ٹکڑے ہیں، اسم نام کا تیرا نام۔ وتعالی اور بلند و بالا ہے۔ جدو کا یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں، جدو کا تیری بزرگی۔ ولا الہ اور نہیں کوئی معبود، غیرو کا غیر سوائے کا تیرے۔ اس پہ فاتحہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کون کروائے گا میرے ساتھ ساتھ؟ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آؤں گا، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ کے، الرحمن۔ اچھا یہ الرحمن اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اسم ہے، کیسے پتہ چلا؟ الف لام لگ گیا۔ الرحیم، الرحیم کا کیا معنی ہے؟ مسلسل رحم کرنے والا۔ الحمدللہ، الحمد تمام تعریفیں، یہ الف لام ہم نے پڑھا تھا نا، یہ اگر لگ جاتا تو اس کا مطلب یا ایک کوئی اسپیسیفک چیز ہے یا تمام کے لیے۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے۔ ربی رب العالمین، رب ہے العالمین تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم یہ ہم نے آلریڈی کر لیا۔ مالکی یومی الدین بدلے کے دن کا۔ ایاکا ایاکا اشارے سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ وا اور ایاکا تجھی سے، نستعین مدد چاہتے ہیں۔ اہدی نا اہدی نا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی۔ المستقیم جو خط مستقیم بھی ہم جیسے کہتے ہیں، سیدھی لائن جیسے کہتے ہیں، یعنی کہ الصراط المستقیم سیدھا راستہ، صراط راستہ۔ الذین ان کا یا وہ لوگ جو، انعمتا انعام انعمتا تو نے، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیری نہ کہ، المغضوبی جن پر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ کہ، ضالین جو گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے یہ ہدایت کی دعا، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا۔ جو ہم نے اس سے 12 عادات سیکھی تھی اس میں سے یہ ایک عادت بھی ہے، اور اکثر کوئز میں ایسے کویسچن آ جاتے ہیں کہ بھئی سورہ فاتحہ کا یا سورہ عصر کا خلاصہ بتائیں،
تو وہ اس میں سے 4 آپشن ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنے ہیں ہر سورہ کے خلاصے۔ اذان دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد، اشہد کا کیا معنی؟ ان کا کیا معنی؟ اور اگر ہوتا ہے انا، لا الہ الا سوائے اللہ کے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ الا اللہ ہو، وہی ہے ہم نے آلریڈی کر لیا، آگے چلتے ہیں۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، انا محمد رسول اللہ، اشہد انا محمد رسول اللہ۔ حیا، حیا کا معنی کیا ہے؟ اللہ پر یا طرف، صلاۃ، صلاۃ نماز، حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اذان کا خلاصہ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان۔ فجر کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کا ترجمہ کروائیں میرے ساتھ، الصلاۃ خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اقامت کے وقت اضافی الفاظ کہے جاتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اس کے قد کے کیا معنی ہے؟ تحقیق، قامتی کھڑی ہو چکی، البتہ کھڑی ہو چکی، صلاۃ نماز، البتہ نماز کھڑی ہو چکی۔ وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار دیکھتے ہیں۔ وضو سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، بسمی نام سے، اس کے 2 ٹکڑے ہیں، بسمی نام سے، اللہ ہی اللہ کے۔ وضو کے بعد کی دعا، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو، لہو کا ہم نے ٹیبل کیا تھا، لہو لہو یہ وہی ہے، لہو اس کا، و اشہد و اور اشہد میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ عبدو عبد بندے، ہو اس کے بندے، و رسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ وضو کے بعد ایک یہ دعا ہے، اللہم، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں آپ بتائیں؟ اس کے کتنے کیسے کون سے ٹکڑے ہیں؟ اللہم صرف یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کو یہی پڑھتے ہیں۔ اب اللہم ہوگا تو ہما کا تو یہی اشارہ ہے، اب اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، یہی اشارہ تو کر نہیں سکتے۔ اللہم اے اللہ، یہ ایک ہی لفظ ہے، یہ یاد رکھنا ہے، یہ اکثر کوئز میں آیا ہوتا ہے۔ اجعلنی، اجعلنی اس کا اشارہ کدھر ہے، کون بتائے گا؟ اجعلنی بنا دے مجھے، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی اور بنا دے مجھے، من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ترمذی کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ تو وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اس کی بہت فضیلت ہے ماشاءاللہ۔ رکوع کی تسبیح، سبحانہ پاک ہے، ربی اس کا اشارہ، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا۔ یہ اثر آپ بتائیں گے، یہ العظیم یہ اسم ہے، فعل ہے، یہ حرف ہے؟ العظیم اسم ہے، یہ الف لام نشانی ہے نا، ہم نے پہلی لیکچر میں پڑھا تھا، اس کے بعد مسلسل الف لام جس کے ساتھ آ جائے وہ اسم ہے۔ کوئز میں سوال آئے ہوتے ہیں اس طرح، آپ دیکھیں جدھر الف لام لگا ہے یا اینڈ پہ 2 تنوین ہے یا 2 زبر 2 زیر ہیں تو اسم پہ ٹک کریں فوراً سے، وہ اسم ہوتا ہے۔ یہ اس میں صفت میں آ جاتا ہے، لیکن اس میں اس طرح نہیں ہوتا یہ اس میں صفت ہے، اس میں یہ وہ بس صرف لکھا ہوتا ہے اسم فعل یا حرف، تو اسم ہے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے، سمع اللہ، سمع ہم نے ٹیبل بھی کیا تھا نا، سمع اس نے سنا، سمع اللہ سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی، ربنا اے ہمارے رب، اشارہ اس کا یہ ربنا اے ہمارے رب، ولکا تیرے ہی لیے ہے،
الحمد ہر قسم کی تعریف. ہر قسم کی تعریف یعنی الف لام لگ گیا ہے یا یہ اسپیسیفک ہو گیا یا یہ تمام کے لیے ہو گیا, اس لیے ہم کہیں گے ہر قسم کی تعریف. رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ ایک دعا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, ملء السماواتی, ملء السماواتی, ساتھ ساتھ ترجمہ میرے آپ کریں گے اس کے ساتھ, ملء السماواتی, آسمانوں کے بھرنے کے برابر, وملء الارض, اور زمین کے بھرنے کے برابر, وملء ما, اور بھر کر جو, بینہما, ان کے درمیان ہے, وملء, اور بھر کر, ما, وہ تمام چیزیں جو, شئتا, شئتا تو چاہے, اگر یہ ہوتا شئتو اس کا کیا معنی ہوتا پھر, جو میں چاہوں, من شیء, کسی چیز میں سے, بعد, اس کے بعد. سجدے کی تسبیح, سبحانہ, پاک ہے, ربی, ربی میرا رب, ربی الاعلی, سب سے بلند. تشہد دیکھتے ہیں, التحیات, یہ اسم فعل حرف, یہ کیا چیز ہے, اسم, فوراً سے آ جانا چاہیے آپ کے ذہن میں, الف لام لگا اسم. التحیات, سبھی کولی عبادتیں, للہ, للہ کے کتنے ٹکڑے ہیں کون بتائے گا, کون کون سے ٹکڑے ہیں, لام اور اللہ, اللہ ہی کے لیے ہیں. والصلوات, اور سبھی بدنی عبادتیں, والطیبات, اور سبھی مالی عبادتیں. السلام, سلام ہو, علیکا, علیکا کے کتنے ٹکڑے, علی اور کا, علی پر, کا آپ, آپ پر. ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمۃ اللہ, اور اللہ کی رحمت ہو, وبرکاتہ, اور برکتیں ہوں اس کی, وبرکاتہ, اس کی. السلام, سلام ہو, علینا, ہم پر, وعلی, اور پر یا اور اوپر, عباد اللہ, اللہ کے بندوں کے, صالحین, جو نیک ہیں. اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, ان, کہ, لا, نہیں, الہ, کوئی معبود, الا اللہ, سوائے اللہ کے. یہ ابھی تو ادھر ساتھ ترجمہ نیچے لکھا آ رہا ہے نا, آگے آگے چلتے ہیں تو بغیر ترجمے کے بھی صورتیں ہیں. واشہد, اور میں گواہی دیتا ہوں, ان, کہ, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عبدہ, اس کے بندے, ورسولہ, اور اس کے رسول ہیں. درود ابراہیمی دیکھ لیتے ہیں. اللہم, اے اللہ, صلی, رحمت بھیج, علی, پر, محمد, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, وعلی آلی, اور علی پر, آلی, آل, وعلی آلی, اور آل پر, محمد, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کما, اس کے کتنے ٹکڑے ہیں, اس کے ہیں ٹکڑے, کما ایک ہی لفظ ہے, ویری گڈ ماشاء اللہ. کما معنی جیسے, کما صلیتا, جیسے بھیجی رحمت تو نے, علی, پر, ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر, وعلی آلی, اور آل پر, ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی. انکا, اس کے کتنے ٹکڑے ہیں, انا اور کا, بے شک تو, حمید, تعریف کے قابل, مجید, بزرگی والا ہے. اللہم بارک, اے اللہ برکت عطا فرما, علی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, وعلی آلی, اور آل پر, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کما, جیسے, بارکتا, برکت عطا کی تو نے. بارکتا, اس کا اشارہ کدھر ہوگا, بارکتا, بارکتا, یہ وہی ٹیبل ہے, بارکتا, بارکتو, یہ ایسے ہی ہو جائے گا. اللہ, ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر, وعلی آلی, اور آل پر, ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی. انکا, حمید مجید, بے شک تو تعریف کے قابل. نماز کے بعد کی دعا ہے, ربنا, اے ہمارے رب, ربنا کا اشارہ ہے, اے ہمارے رب, آتنا, آتنا, اس کا بھی اشارہ یہی ہے, دے ہمیں, فی الدنیا, فی کا معنی دنیا, دنیا میں, حسنتم, بھلائی, وفی, اور میں, اور میں, آخرہ, آخرت میں, اور آخرت میں, حسنتم, حسنتم, بھلائی, وقنا, اور بچا ہمیں, عذابہ, عذاب سے, النار, آگ کو کہتے ہیں, آگ سے,
نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا یہ بھی ہے، اللہم اے اللہ آئینی مدد فرما میری، آئینی اللہ پر ذکری کا، ذکر یاد کرنے کا تیرا، تیری یاد کرنے پر، و شکری کا، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں کون بتائے گا؟ و شکری کا 3، و شکر اور کا، اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی اور تیری، و حسنی عبادتی کا، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اگلے لیسن پہ چلتے ہیں، سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کون کروائے گا میرے ساتھ؟ کوئی ایک آپ کروانا چاہیں گے۔ قل کیا مطلب؟ هو اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے۔ اگلی آیت آپ کروائیں گے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کا کیا معنی ہے؟ ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد، ایک ایک کر کے، وا اور لم نہیں، یکن کا کیا معنی؟ علم یکن کوئی اس کا، لہو اس کا کوئی، کفواً ہمسر، احد وہ اکیلا ہے، ایک ہے۔ زندگی میں لائیں، ہر فرض نماز کے بعد ایک بار، فجر اور مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا بہترین جواب ہے، یہ سورہ اخلاص ہے نا، اس کا نام بھی اخلاص ہے، عقیدے کو خالص کرنے کے لیے یہ صورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کا کنسیپٹ بھی آ گیا ہے۔ یلد ایکٹیو وائس ہے، یعنی کہ اس نے جنا، اور یہ ہو جائے گا یولد، وہ جنا گیا۔ اب لم ہے، جب یہ مضارع پر داخل ہوتا ہو تو مضارع کا معنی ماضی میں ہو جاتا ہے، جیسے یہ ہے یلد ہے، اس کا یہ ہے وہ جنتا ہے یا وہ جنے گا، یہ مضارع ہے۔ جب اس کے ساتھ لم یلد، یہ مضارع کے ساتھ لم لگا ہے تو یہ اس کو ماضی بنا دے گا، اس نے نہیں جنا، یہ ماضی میں چلا گیا ہے۔ جب بھی لم مضارع کے ساتھ لگتا ہے تو وہ اس کو ماضی بنا دیتا ہے، جیسے یہ ایگزامپل ہے، اس نے نہیں جنا، اس کا معنی یہ ہو گیا۔ سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ بربی الفلق کا کیا معنی ہے؟ صبح کے رہے، من شر ما خلق، خلق یہ وہ ٹیبل ہے، اس نے پہلے، ومن اور سے، شر غاسق، اس کا کیا معنی ہے؟ غاسق اندھیرا، ومن شر غاسق، غاسق اندھیرا، اذا وقب چھا جائے، ماشاءاللہ، ومن اور سے، شر النفاساتی، اس کا کیا معنی ہے؟ پھونکے مارنے والیوں، فی میں العقد، گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں سے۔ یہ ٹکڑ ہمارا اس کورس کا مقصد ہی ہے تاکہ اسکیننگ کرنا عربی کی نا، ہمیں پتہ چلے اس کے کتنے ٹکڑے ہیں، ان کے کیا معنی ہیں، اس طرح عربی آسان ہو جاتی ہے۔ وا من اور سے، شر حاسدن، حاسدن کا کیا معنی ہے؟ اذا حسد، جب حسد کرے۔ اچھا یہ حاسدن یہ اسم فعل ہے حرف ہے، یہ کیا چیز ہے؟ حاسدن اسم فعل یا حرف؟ ماشاءاللہ زبردست۔ اور یہ حسد کیا ہے؟ حسد اسم فعل حرف، یہ فعل ہے، ماشاءاللہ زبردست۔ یہ معوذتین صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ اکثر کویسچن آیا ہوتا ہے کوئز میں کہ معوذتین میں کون کون سی صورتیں ہیں، تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو 1 دفعہ، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ماں کا کنسیپٹ دیکھ لیتے ہیں۔ ماں جب حرف کے ساتھ آ جائے، جیسے کہ ماں فی ہی، تو اس کا معنی شروع میں ہو جاتا ہے نہیں، جیسے ماں فعل ماضی کے ساتھ، تو ادھر بھی اس کا معنی نہیں ہے، شروع میں لگا ہوا نا، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اور جب یہ دینو کا، یہ کسی اسم کے آ جائے، یہ اسم کے ساتھ ہے نا دینو کا، تو یہ کویسچن بن جاتا ہے، بٹ ہو جاتا ہے اس کا معنی۔ اور اگر یہ کسی جملے کے بیچ میں آ جائے، سینٹر میں، جیسے یہ آیا ہوا ہے من شر ما خلق، ادھر جب یہ بیچ میں آ جائے گا تو اس کا معنی ہو جائے گا جو۔ یہ حروف جار ہے نا، یہ اپنے معنی کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ من ہو،
من بھی اگر شروع میں ہو تو اس کا معنی ہوگا کون، اور یہ بھی اگر جملے کے درمیان میں آ جائے تو اس کا معنی ہو جائے گا جو، سمیع اللہ لمن حمیدہ جو۔ سورہ فلق کا خلاصہ ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ خلاصوں پہ آپ نے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے، یہ اکثر کویسچن آئے ہوتے ہیں۔ سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب، مالک الناس، لوگوں کا، الہ الناس، معبود ہے لوگوں کا، من شر الوسواس الخناس، من سے وسواس، وسوسہ ڈالنے والا، خناس، خناس کا کیا معنی؟ چھپ کر حملہ کرنے والا، اس کا معنی بس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والوں سے، الذی جو، یوسوسو وسوسہ ڈالتے ہیں، فی میں، صدوری سینہ، سینوں میں، صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی، من سے جنتی جنوں سے، والناس اور لوگوں سے۔ ابھی تو جنوں کے ساتھ لوگوں کا بھی ذکر ہے، جنہیں ہم شیطان کا ایجنٹ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ مالک الناس، یہ مالک کا کنسیپٹ دیکھتے ہیں، یہ مالکون، یہ اگر اس طرح سے لکھا آئے گا نا، یہ میم اور لام بالکل اکٹھے ہوں گے، مالکون، تو یہ بنے گا، اس کا معنی ہوگا بادشاہ، اور ملکون ہوگا جیسے ملائکہ ہوتا ہے وہ فرشتہ۔ اب یہ ہے مالکی، میم کے اوپر زبر ہے اور لام کے نیچے زیر ہے، ادھر بھی ایسے ہی ہے، میم کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر، لیکن یہ اکٹھا ہے بالکل، یہ ملک، مالک ایسے پڑھیں گے، اور یہ مالک ہو جائے گا، اس کا معنی بھی مالک ہے، اور یہ ملک جیسے ملکیت۔ سورہ ناس کا خلاصہ ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ سورہ عصر، والعصر، واو کا کیا معنی ہے؟ ادھر اس کا معنی ہے قسم، وہ جیسے اور بھی صورتیں ہیں کافی جس میں واو شروع میں آیا تو اس کا معنی قسم ہے۔ والعصر، قسم ہے، زمانہ، زمانے کی۔ انا کیا معنی ہے؟ ان الانسان، تمام انسان، لفی، لفی، اس کا آگے ہے ایک سلائڈ وہ دیکھتے ہیں ابھی ہم اس کا کنسیپٹ، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے، الا، سوائے، الا سوائے، اس کا معنی الذین، وہ لوگ جو، آمنو، ایمان لائے، وعاملوا، اور عمل کیے، صالحات، نیک، وتواصوا، اور نصیحت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی، بالحق کی، حق کی، وتواصوا، اور نصیحت کی ایک دوسرے کو، بالصبر، صبر کی۔ یہ لام ہے، لام اگر اسم کے ساتھ آ جائے جیسے کہ للہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے لیے، جیسے للہ، اللہ کے لیے، لہو، اس کے لیے، کیونکہ یہ اسم کے ساتھ ہے۔ اور اگر یہ فعل کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے تاکہ وہ غور کریں، جیسے کہ لیتدبروا، تاکہ وہ غور کریں، اور لیتذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اس کا معنی ہو جاتا ہے تاکہ۔ اور اگر یہ حرف کے ساتھ آ جائے جیسے لقد، تو یہ اس کا معنی ہو جاتا ہے البتہ، تحقیق، یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ ہے نا لفی، یہ حرف کے ساتھ ہے نا لفی، تو اس کا مطلب ہو جائے گا البتہ، تحقیق۔ سورہ عصر کا خلاصہ ہے مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ، اس میں صرف خسارہ نہیں ہے، مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ ہے یہ۔ سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء، آ جائے، نصر اللہ، مدد اللہ کی، والفتح، وا، اور فتح، کھل جاتے ہیں اور فتح ہو جاتی ہے، ورأیت، اس کا کیا معنی ہے؟ ورأیت، اور وہ دیکھیں گے، اور دیکھیں گے، الناس، لوگ، یدخلون، داخل ہوتے ہوئے، فی میں، دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، فسبح، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو، فسبح، فا پس سبح، کون کون سے؟ فسبح، فا اور سبح، پاکی بیان، پس پاکی بیان کر، بحمدی، اور تعریف کر، ربی کا، اپنے رب کی، واستغفرہ، اور توبہ کر، انہو، یہ کتنے ٹکڑے ہیں؟ انہو، بے شک وہ، کانا، بڑا، توابا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔
سورہ کافرون دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، تمام کے لیے اے کافروں، لا نہیں، اعبدو، اس کا اشارہ کون بتائے گا؟ اعبدو، ما جو یا جس کی، تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، وا اور، لا نہیں، انتم، انتم کا اشارہ، انتم، انت، جیسے انتم کا اشارہ سامنے ہم نے سب سے پہلے ٹیبل کیا تھا، انتم تم سب، عابدون عبادت کرتے ہو، ما جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، لکم نہیں، ولا اور نہ، انا، انا کا اشارہ کدھر تھا؟ انا میرے لیے، اور نہ جس کی میں، عابدن عبادت کرتا ہوں، ما جس کی، عبد تم جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہ، انتم تم سب، عابدون جس کی عبادت کرتے ہو، ما اعبد جس کی میں کرتا ہوں، لکم اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ لا اور کم، لا کم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی یا دین، وا اور لی، لی یا کا اشارہ میرے لیے، دین تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اپنی زندگی میں لائیے، فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی پڑھ لینی چاہیے، سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا، رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ سورہ کافرون کا خلاصہ ہے، دین اسلام کے معاملہ میں کسی قسم کی کوئی مصلحت یا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مقصد نزول کیا ہے اس کا؟ سورہ سعاد کی آیت نمبر 29 ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب۔ اس کا ترجمہ میرے ساتھ کروائیں، کتاب، کتاب، یہ اسم فعل حرف، یہ کیا چیز ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ تنوین ہے، دو پیش ہیں، ٹھیک ہے۔ انزلناہ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ انزلناہ کتنے ٹکڑے؟ 3۔ انزلنا نازل کیا ہم نے، ہو اس کی طرف، الیکا، الیکا، الی طرف، کا آپ کی، آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے، لیدبروا تاکہ وہ غور کریں، آیاتی ہی، آیت کہتے ہیں نشانی، نشانی کو، اس کی آیات پر، ولیتذکروا اور تاکہ، لام لگ گیا نا ساتھ یہ، اور تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب اس کا معنی ہے عقل والے، اولو الالباب عقل والے۔ تدبر اس کی آیات پر کرنا چاہیے ہمیں، یعنی عربی آیات پر۔ قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے اور آسان بھی ہے، یہی ہم نے پڑھا تھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے۔ تدبر اور تذکر، تدبر یعنی غور کرنا، تذکر یعنی جو قرآن کی آیات ہیں ان پہ پہلے غور کرنا اور پھر ان سے نصیحت بھی حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہو۔ قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ڈائریکٹ ہونا چاہیے یا صرف پرسنل ہونا چاہیے یا صرف طے شدہ ہونا چاہیے، پلانڈ، یا یہ سبھی ہونا چاہیے؟ سبھی طریقے سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، سبھی طریقے سے ہونا چاہیے، سبھی سے ہونا چاہیے جی۔ تعلق معلوم ہو گیا تو لیجئے تدبر کو، سب سے پہلے مطالعہ کیجئے، پھر تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ ہر عمل کی ابتدا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کریں، پھر اپنا احتساب کریں گزرے ہوئے دن کا یا ہفتے کا، اور پھر پلان بنائیے آنے والے دن کا یا آنے والے وقت کا۔ قرآن کے حقوق میں کیا کیا شامل ہے؟ پچھلی اور دیگر آیات کی روشنی میں سب قرآن کے حقوق ہیں، ایمان رکھنا، اس پر پڑھنا، اسے سمجھنا، اس پر تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا اور اسے پھیلانا بھی اس کے حق میں شامل ہے۔ قرآن آسان ہے، سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا اشارہ اس کا یہ، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، للذکر لیے، ذکر کے لیے، نہ صرف آسان بلکہ بہترین کام بھی ہے۔ حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہترین
من وہ ہے جو، یہ من ادھر بیچ میں ہے نا تو اس کا معنی جو ہو گیا ہے۔ تعلم سیکھے، القرآن تعلم القرآن قرآن سیکھے، وا اور علمہ ہو سکھائے اس کو۔ تیاری کا بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی جائے، اپنے وسائل کا استعمال کیا جائے۔ وسائل مثلاً جیسے آپ ابھی کافی دور سے بھی لوگ آئے ہیں، میں خود کافی دور سے آیا ہوں، اپنے سارے وسائل کا استعمال کریں اور مسابقت کا جذبہ رکھیں، آگے بڑھ کے کوشش کریں سب سے پہلے اللہ کا کام کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے رہیں، ربی زدنی علما، ربی اے میرے رب زدنی زیادہ کر مجھے، اس کا اشارہ یہ ہے، اشاروں سے پتہ چل جانا چاہیے فوراً لفظ کو دیکھ کے اشارے کا، علما علم میں۔ قلم اور سارے وسائل کا استعمال کیجیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا الذی جس نے علامہ سکھایا بالقلم بی سے القلم قلم سے۔ مسابقت کا جذبہ رکھیے، ایکم کون تم میں سے، ایکم کا اشارہ ہے یعنی کہ آپ سب کی بات ہو رہی ہے، کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عمل میں، اور مسابقت کا جذبہ سب نیت کرتے ہیں مسابقت کا جذبہ رکھنے کی کہ بڑھ چڑھ کے اللہ تعالیٰ کے کام میں حصہ لیں گے، کرتے ہیں نیت انشاءاللہ، نیت کر لی، اب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں ربی زدنی علما، اور دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اور اپنی ساری فیسلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجیے۔ یہ قلم کا بار بار ذکر آ رہا ہے تو مطلب یعنی کہ جو آپ کی ورک بک ہے نا اس کو آپ نے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے اور اسے پورا بھی کرنا ہے، اس کے نمبر بھی ہیں، اور اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ بھی رکھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک۔